أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر، آیہ نمبر 29۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ان بے شک، حاضی یہ، تذکرہ ذکر سے ہے۔ ذکر کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ فلاں کا ذکر کیا، ابھی میں آپ کا ہی ذکر کر رہی تھی، یعنی کیا کرنا؟ یعنی یاد کرنا۔ تو تذکرہ اسی سے ہے، یعنی یاد دہانی، ریمائنڈر۔ تذکرہ ایک یاد دہانی ہے۔ حاضی سے مراد یہاں پر قرآن ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ فمن، فا تو، من جو کوئی، شاء چاہے، شین یا حمزہ، شیء سے، فمن شاء اتخذ، اور اگر ہم اس کو اکیلا پڑھیں گے تو پڑھیں گے اتخذ، وہ بنا لے۔ حمزہ خا ذال اس کا روٹ ورڈ ہے اخذا، الا طرف، ربہ اپنے رب کی، روا با با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ رب کے اندر تین چیزیں آتی ہیں، خالق، مالک، مدبر، جس کے اندر یہ تین کوالٹیز ہوں وہ رب کہلاتا ہے۔ سبیلا راستے کی، سین با لام سبل کہتے ہیں راستے کو۔ سبیلاً اس میں نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، چونکہ اس میں تنوین آ رہی ہے۔ فرق اتنا ہی ہوتا ہے پراپر اور کامن ناؤن میں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ میں، عربک لینگویج میں، کہ جو معرفہ ہوتا ہے، پراپر ہوتا ہے، اس کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے، اور جو نکرہ ہوتا ہے یا کامن ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ تنوین آ جاتی ہے، دو زبر دو زیر یا دو پیش۔ تجوید دیکھیں۔ ان هذه تذکرہ، ان پہ نون پر ہم غنہ کریں گے، لیکن آپ نے یاد کرنا رکھنا ہے کہ ان پہلا والا جو نون ہے اس کو ہم لمبا کریں گے، دوسرے کو نہیں کریں گے۔ اگر دوسرا لمبا ہوا تو ہم ایک ایکسٹرا الف ایڈ کر دیں گے جو کہ قرآن میں نہیں ہے، تو ہم ایک ایکسٹرا حرف کی غلطی کریں گے، ایکسٹرا حرف ایڈ کریں گے جو کہ حرام غلطی ہے۔ ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے، انا، انا نہیں کرنا، ان نہ، نہ، نون کو صرف زبر فتحہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ ان ہی ذال کو نرمی سے، ہی کو لمبا کریں گے، کھڑی زیر ہے۔ تذکیرہ، تز ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، تز نہیں کرنا ورنہ وہ را کے بعد والا زا بن جائے گا۔ تذکیرہ، را کو موٹا کرنا ہے اور آگے ہا کے ساتھ ہا کی ساؤنڈ ہوگی۔ یہ اس کو تائی مربوطہ کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو وقف کے بغیر پڑھیں تو یہ تن پڑھا جائے گا، تذکرۃن، لیکن اگر ہم یہاں پہ رکیں تو یہ تا ہا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وقف کرتے ہوئے ہم اس کو پڑھتے ہیں تذکرہ۔ فمن شاء اتخذ، فمن میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، شاء پہ مد کریں گے، اتخذ خا موٹے حروف میں سے بھی ہے اور حروف حلقی میں سے بھی ہے، ذا کو نرمی سے پڑھنا ہے، الا ربہ را کو موٹا پڑھنا ہے، سبیلا سین سٹی والی آواز ہوگی، بی یا مدہ ہوگا، لا الف مدہ ہوگا۔
پریکٹس کرتے ہیں. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. اللہ اکبر. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. مومن کی پہچان ہے کہ جب اسے نصیحت پہنچتی ہے تو وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے. نصیحت دل کو زندہ کرتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے اور آخرت کی یاد دہانی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور آپ نصیحت کریں، بس بے شک نصیحت مومنین کے لیے فائدہ مند ہے. مجھ تک، آپ تک نصیحت پہنچی. ان هذه تذکرہ، سورۃ دہر ہم نے پڑھی، ایک سورت پڑھ رہے ہیں. اس سورت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک نصیحت تھی، یاد دہانی تھی، ریمائنڈر تھا میرے لیے، آپ کے لیے. بس جو اب چاہے وہ اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے. اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ نے آپ کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کیا، خیر کا ارادہ کیا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. بہت پیاری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح کر کے رمضان میں یہ صورت یاد کریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو زبردستی ان کی کزن، بہن، کوئی اور فرینڈ نے کہا ہوگا نہیں نہیں شروع کرو کرو کرو، اور زبردستی آپ نے جوائن کیا ہوگا، لیکن پھر کرتے ہوئے آپ کو مزہ آنے لگ گیا ہوگا. اور شروع میں ہو سکتا ہے نیت ہی نہ ہو، اور پھر کرنا شروع کیا تو وہ نہیں کر سکتی ہوں اور کرتے چلے گئے. ان ہذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے جو تم تک پہنچا. کتنے لوگوں تک سورۃ الدہر کا انویٹیشن گیا ہوگا، کتنے ہزاروں لوگوں میں، ان میں سے کچھ چنے گئے. اور آپ میں سے جتنے لوگ گروپ میں ہیں اس میں سے ضروری نہیں سب نے ہی کمپلیٹ کیا ہو، اس میں سے بھی کچھ چنے گئے، اور ہر کسی کی کوشش مختلف طرح کی تھی. مجھ تک اللہ کی کتاب پہنچ گئی الحمدللہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایک نصیحت ہے، تم تک پہنچ چکی ہے، اب یہ تمہاری چوائس ہے. آیت کا، سورت کا سٹارٹ اپنے ذہن میں لے کر آئیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے تو راستے کی ہدایت کر دی. اب کیا ہے؟ اما شاکر و اما کفورا، چاہے شکر کرو چاہے نہ شکری. شکر کیا ہے نعمت کا؟ کہ اس کو ویسے ہی استعمال کیا جائے جیسے کہ کرنے کا حکم ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو پھر ویسے ہی آگے دوسروں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ علم ملا، یہ یاد دہانی ملی، یہ نصیحت ملی، میرے پاس آئی. رب تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت مجھے ملی. میں نے قرآن کے ساتھ وقت گزارا، وہ جو کہ قبر میں میرا ساتھی بن کر آئے گا.
جب کوئی اور دوست نہیں ہوگا اس وقت وہ ہوگا، وہ جو کل قیامت کے دن مجھے آگے لیڈ کر رہا ہوگا، وہ جو کل قیامت کے دن میری سفارش کرنے والا ہوگا اگر میں نے قرآن کو تھاما، اس کے ساتھ وقت گزارا، تو وہ جنت تک پہنچا کر چھوڑے گا۔ اتنا زبردست دوست جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ایک یاد دہانی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اللہ کی کتاب کو بار بار اپنی زبان سے ادا کیا، اس کو سمجھا، اس کا فہم لیا، اس کو اپنے زندگی میں اتارنے کی کوشش کی۔ صرف ایک سورت پڑھ کر میرے زندگی میں، میرے اندر جو تبدیلی آ گئی، تو سوچے پورا قرآن پڑھ کے میں کیا بن جاؤں گی۔ تو اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا، یہ بہت دفعہ ہم رمضان میں تو بہت پلاننگز کر لیتے ہیں اور بہت کچھ شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اچیو بھی کر لیتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہوتے ساتھ ہم دوبارہ اپنے زندگی میں مگن۔ تو یہ نصیحت پہنچ گئی، قرآن کا ٹیسٹ آپ نے چکھ لیا، اب اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ بھی اختیار کر لے۔ سوچے، تصور کریں، دو راستے ہیں، ایک کے اینڈ پہ شیطان ہے، ایک کے اینڈ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور ہر ہمارا کام، ہر فعل، ہر بات، ہر چیز ان دو میں سے کسی ایک کے اینڈ پر ہی پہنچتی ہے، یا وہ شیطان کو خوش کرنے والی ہوتی ہے یا رب تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہوتی ہے۔ میں نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جنت کو مشکلات اور ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے۔ اللہ کا راستہ، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ، حزب اللہ اللہ کا کرو، حزب الشیطان شیطان کا کرو۔ میں کون سا راستہ چوز کر رہی ہوں؟ میرے رب کا راستہ یا اس کے دشمن کا راستہ؟ میرا سارا دن، میری ساری راتیں، میرے مہینے، میرے سال، میرے دن، میرے گھنٹے، میرے منٹس کس کو خوش کرتے ہوئے گزر رہے ہیں؟ میں کس کی طرف بڑھ رہی ہوں؟ میرا وقت کدھر لگ رہا ہے؟ یہ میرے پاس نصیحت پہنچی ہے، یہ میرے پاس ریمائنڈر آیا ہے۔ ضروری نہیں کہ بار بار ریمائنڈر ملے، زندگی کسی بھی وقت اینڈ ہو سکتی ہے۔ تو اس قرآن کو تھاما ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوں، تو اب میں نے جڑے رہنا ہے۔ اور یاد رکھیں، مشکلات اور ناپسندیدہ چیزوں سے جنت گھیری گئی ہے، لیکن یہی اشرف المخلوقات کی خاص کوالٹی ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل فہم دیا، اس کو اتنا کنٹرول دیا ہے کہ وہ اپنے اوپر قابو رکھتے ہوئے چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ اپنے سامنے کھانا پڑے ہوئے وہ نہیں کھاتا، کیوں؟ روزہ ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے۔ تو اپنے سامنے حرام ہوتے ہوئے حرام نہیں کرتا، کیوں؟ لیکن میرے رب نے مجھے اس سے منع کر دیا ہے۔ وہ اپنے سامنے ساری پاسبلٹیز ہوتے ہوئے کہ وہ اپنا دوپٹہ اتار دے، اپنا حجاب اتار دے، وہ رب تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہوئی عورت کیوں ایسا کرتی ہے؟ وہ اشرف المخلوقات ہے، سب سے بیسٹ ہے، اس کو بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ملی ہے۔ جتنا بڑی آپ پوسٹ پہ ہوتے ہوتے زیادہ آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک پریزیڈنٹ آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا بازاروں میں جس طرح سے عام لوگ پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر کسی کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ میں انسان ہوں، مجھے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، میں سب سے بیسٹ ہوں، میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی قوت رکھتی ہوں۔ اور اگر میں خواہشات کی طرف بڑھ رہی ہوں، جس کو جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے، تو گویا میں جانور کی زندگی گزار رہی ہوں، گویا ایک جانور۔ اور سوری ٹو سے، مجھ میں اور ایک بکری میں، ایک گائے میں، ایک جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اگر میں ہر وقت اسی خواہش میں رہتی ہوں، کیا پہننا، سونا، آرام کرنا، ریسٹ کرنا، انجوائے کرنا، کھانا، پینا، بچے پیدا کرنا اور دنیا سے چلے جانا، یہ کام وہ سارے جانور بھی کرتے ہیں۔ مجھ میں اور ان میں فرق ہے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے، اللہ نے مجھے دیا۔ کسی کو یہ ریمائنڈر اپنے 20s میں مل گیا، کسی کو 30s میں، کسی کو 40s میں، کسی کو 50s میں۔ ہر ایج گروپ کے لوگ الحمدللہ یہاں موجود ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو ریمائنڈر ملا ہے۔ اللہ نے اس رمضان کے ذریعے مجھے قرآن کے ساتھ، اس کا اصل تعلق کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ اکثر ہم قرآن پڑھتے ہیں ویسے ہی، یا ہم نے دورہ قرآن سن لیا، یا بس ہم اپنی محنت ایفرٹ نہیں لگاتے قرآن کے ساتھ، تو وہ لذت بھی نہیں پاتے۔ جب تک انسان اپنی ایفرٹ نہیں لگاتا نا، اور اس کو یاد کرنے کی کوشش، اس کا ترجمہ سمجھنا، اس کی گرامر سمجھنا، اس کی تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا، پھر اس کو حفظ کرنے کے لیے پریکٹس کرنا،
اس کے ساتھ جو قرآن کی لذت مزہ انسان کو ملتا ہے وہ ایسے مل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مزہ آپ کو مل گیا، مجھے مل گیا۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اب اس کے ساتھ جڑی رہوں، قطرہ قطرہ کر کے۔ الحمدللہ اس قطرے قطرے کے ساتھ چلنے کو ہی کا ہی ہم نے کوشش کرتے ہوئے پورا سال، ہفتے میں صرف ایک دن کی کلاس رکھی ہوئی ہے، 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہمارا 5واں سال 5th ایئر جا رہا ہے۔ ہمارا مقصد قرآن مکمل کرنا نہیں، ہمارا مقصد قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے اپنی زندگی کے اینڈ تک۔ تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہر فرائیڈے کو 1 گھنٹے کی کلاس کرتے ہیں زوم پر، اور اس میں ہم تجوید بھی کرتے ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں، یہ گرامر بھی اور تفسیر بھی، جس طرح بالکل یہ پیٹرن ہے ویسے ہی کر کے، اور پھر اس کو یاد کر کے اسٹوڈنٹس اپنے اپنے گروپس میں سناتے ہیں۔ تو الحمدللہ میری زندگی کی سب سے بڑی جو میں کہوں کہ مجھے سنوارنے والی ہے وہ یہ کلاس ہے، مجھے جو سکھاتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آپ خود بھی جڑیں، اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی جوڑیں۔ سب سے بہترین جو آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کو قرآن سے جوڑ دیں، جس سے آپ کو محبت ہے، اپنی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، دوست ہے، خود بھی جڑ جائیں اور اس کو بھی جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت سے جو کہ ہمارے پاس آئی ہے، اس ریمائنڈر کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم اپنے رب کی طرف راستہ بنانے والے ہوں۔ ہماری زندگی کی پریورٹی دن رات صبح شام سب رب کی یاد اور رب کو سب نمبر 1 پہ رکھتے ہوئے گزرے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔